علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، اللهم لك الحمد كله ولك النعم كلها ولك الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان المباركان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آج ہمیں علم و فن کے ایک قلعہ کے سامنے دارالعلوم قادریہ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ایصال ثواب کی یہ مجلس جو جناب صابر وارثی صاحب کی والدہ محترمہ مغفورہ مرحومہ احمد رضا، دونوں بھائی نہیں؟ ماشاءاللہ، میں تو سمجھ رہا تھا دونوں سگے بھائی۔ چلیے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ جناب احمد رضا صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کہ ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان کی والدہ کے صغائر و کبائر کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حضرات، جو جانے والے ہیں وہ جا چکے ہیں، اور جو یہاں ہیں انہیں بھی ایک دن جانا ہے۔ اس لیے ابھی آپ مجھ سے بیشتر، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب سے کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے اور ماں کی اہمیت اور مقام پر ایک خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں زندوں کے لیے ہو جائیں۔ رب قدیر کلام مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، آئیے نبی پاک جناب لولاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں اور خراج عقیدت پیش کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب قدیر ہم سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ مایوس نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہو۔ یہ خطاب مومنوں سے ہے کہ اے مومنوں تم ہی کامیاب ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین کہ تمہیں ایمان والا ہونا پڑے گا، تمہیں مومن ہونا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے دنیا میں، قوم مسلم جنہوں نے دنیا کو فلکیات کا درس دیا، قوم مسلم جنہوں نے دنیا کو میڈیکل سائنس سے متعارف کروایا، قوم مسلم جنہوں نے دنیا کو کیمیا سے متعارف کروایا، ہر چیز کے ایجاد کا صحرا اس قوم کے سر ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج یہ قوم آج کے دور میں مسلمان رسوا ہو چکا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں چلتے پھرتے لاش ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے ہمارا رشتہ الگ ہو چکا ہے۔ ہم کہنے کے مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ
فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہ ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اسلام سے ہٹ کر کے، ایمان سے الگ ہو کر کے، اسلام سے دور ہو کر کے جب بھی ہم نے اپنے لیے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، رب قدیر نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، رب قدیر نے ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس قوم کی عزت، اس قوم کی عظمت اور اس قوم کی سربلندی کا راز صرف اور صرف اسلام ہے۔ جب تک یہ قوم اسلام کے ساتھ وابستہ رہے گی، جب تک یہ قوم ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے گی، اس وقت تک یہ قوم سربلند رہے گی۔ جس دن اس قوم کا اسلام و ایمان سے رشتہ الگ ہو جائے گا، اسی دن سے یہ قوم ذلیل کر دی جائے گی۔ میرے عزیزو، آئیے ذرا اسی تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کی روایت مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس حاضر تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف بکم اذا طغت نساؤکم وفسق شبابکم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا حال ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب تمہاری عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی اور جب تمہارے جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہم اس زمانے میں نہیں جی رہے ہیں جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے فرمایا تھا کیا حال ہوگا تمہارا اس زمانے میں جس زمانے میں تمہاری عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی، جس زمانے میں تمہارے جوان فسق و فجور اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس زمانے کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر کے صحابہ کرام سے یہ جملہ فرما رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ حیرت و استعجاب میں ڈوب کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ہماری عورتیں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، ہماری عورتیں حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گی، ہمارے جوان بدکاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے کاش کے معاملہ یہی رک جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معاملہ یہی نہیں رکے گا بلکہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، زمانہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا، زمانے کا ماحول اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
اس سے زیادہ خراب زمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول پھر ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ کرام پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور فرمان عرض کرتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ آئے گا جب ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، جب اسلام سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جائے گا، جب ایمان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے کاش کے معاملہ یہی رک جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، ماحول اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا، زمانے کے حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں وما اشد منہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے زیادہ خراب زمانہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان سے جدا ہو جائیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب تم بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائیوں کو بھلائی سمجھنے لگو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو سنو، حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تم بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو بھلائی سمجھنے لگو گے۔ صحابہ کرام پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا جب ہم بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، برائی کو بھلائی سمجھنے لگیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں اے کاش کے معاملہ یہی رک جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ، اے میرے صحابیوں سنو سنو، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، ماحول اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا، مسلمان اسلام سے اس سے بھی زیادہ کٹ جائیں گے۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حالات اس قدر خراب ہوں گے کہ پہلے تو ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، پھر اس سے زیادہ حالات اس قدر خراب ہوں گے کہ ہم بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، برائی کو بھلائی سمجھنے لگیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس سے زیادہ خراب زمانہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ برے حالات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، کہ کیا حال ہوگا تمہارا اے میرے صحابیوں سنو سنو، اس سے زیادہ برے حالات یہ ہوں گے کہ تم لوگوں کو برائی کا حکم دینے لگ جاؤ گے اور بھلائیوں سے روکنا شروع کر دو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے اس قدر دور ہوگا کہ پہلے تو وہ بھلائی کا حکم دینا چھوڑے گا، برائیوں سے روکنا چھوڑے گا، پھر اس سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے اور مسلمان بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے، برائی کو بھلائی سمجھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ برے حالات یہ ہوں گے کہ ایک مسلمان برائی کا حکم دینا شروع کر دے گا اور لوگوں کو بھلائیوں سے روکنا شروع کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام حیرت میں ڈوب کر کے پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا، کیا ماحول ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
اے میرے صحابیوں سنو سنو، میرا رب مجھ سے فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت و جلال کی قسم، جس دن حالات اس قدر برے ہو جائیں گے، لَأَفْتِنَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانًا، کہ اس قوم مسلم کو، جس دن قوم مسلم کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ وہ بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے گا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گا، پھر وہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے، اور وہ برائی کو بھلائی سمجھنے لگے گا اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگے گا، اس سے بھی زیادہ جب حالات خراب ہوں گے اور مسلمان لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دینے لگیں گے اور برائیوں سے روکنے کے بجائے بھلائیوں سے روکنے لگیں گے، تو میرا رب قدیر فرماتا ہے جب حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے تو اس قوم کو میں ایسی مصیبت میں مبتلا کر دوں گا، ایسے فتنوں میں مبتلا کر دوں گا کہ وہ فتنے اور وہ مصیبتیں اہل عقل کو، ارباب دانش کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، کیا ہمارے سامنے حالات ایسے نہیں ہیں؟ یہ کورونا کا معاملہ ہو، یہ کورونا جیسی مصیبتیں ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی بلائیں ہمارے سامنے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا تھا جس قدر ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے اسی قدر ہم ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اتنی پیاری حدیث میں آج جو ہو رہا ہے، میرے عزیزوں مجھے معاف کیجئے گا، میں اسٹیجوں میں ایسی ویسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں جو بھی بولوں گا اللہ کے رسول کے حوالے سے اور انہی کی باتیں بولوں گا۔ عرب کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جسے اسٹیج پہ بات کرنی ہو، جسے آپ کے ممبر پہ بات کرنی ہو، وہ یا تو آپ کی باتیں کرے یا آپ کے حوالے سے باتیں کرے، ورنہ وہ اسٹیج چھوڑ دے، اسے اسٹیج پہ بولنے کا، ممبر رسول پہ بولنے کا کوئی حق نہیں۔ تو آج جو ہمارا معاشرہ اس قدر خراب ہو گیا ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ایمان سے، قرآن کریم سے، قرآن کریم نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر قوم تھے، تم ہی سب سے بہتر قوم ہو۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم خود ہی کہتا ہے اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جس دن یہ معیار اور یہ قانون ہم سے الگ ہو گیا، اسی دن سے ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ حدیث بھی مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متی تنزل البلا، یا رسول اللہ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں کیوں نازل ہوتی ہیں، کب نازل ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا كانت الدولة مغنما،
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب میری قوم مسلمانوں کے مشترکہ مال کو، مسلمانوں کا وہ مال جس میں پورے قوم مسلم کا حصہ ہے، اس مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر کے بے دریغ استعمال کرنے لگے گی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والامانۃ مغنما، اور جب یہ قوم امانتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے گی، امانتوں کو ضائع کرنے لگے گی، تو اللہ کی بلائیں نازل ہوں گی۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والزکاۃ مغرما، جب یہ قوم زکات کو قرض سمجھنے لگے گی، وہ زکات جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ ہم زکات صحیح سے ادا نہیں کرتے، ہم قوم مسلم کے مالوں کو استعمال کرنے میں کوئی بھی حلت و حرمت کا خیال نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب تک ہم مالوں کے تعلق سے محتاط تھے، اس وقت تک ہم باعزت قوم تھے، سربلند قوم تھے، اور جس دن سے ہم غیر محتاط ہو گئے، ہم نے حلت و حرمت کی تمیز چھوڑ دی، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔